الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایک عیسائی کا دعویٰ ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں تصادم ہے۔ سوال کیا گیا ہے، مجھے ایک عیسائی نے سوال کیا ہے تو میں اس کا جواب آپ سے لینا چاہتا ہوں تاکہ میں اسے بھیج دوں۔ اس کا کہنا ہے کہ تم اپنی زندگی اور اقدار کو تناقض اور غلطیوں سے بھری ہوئی کتاب کے ساتھ کیوں جوڑتے ہو؟ اس کا مقصد قرآن مجید ہے۔ اس عیسائی کا کہنا ہے کہ تم ہی کہتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 82۔ تو قرآن واقعی اختلافات اور تناقضات سے بھرا ہوا ہے، اس لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے ہی نہیں۔ اس کی کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں، جیسے کہ سورۃ الشعراء میں ذکر ہے کہ فرعون پانی میں ڈوب کر ہلاک ہوا، جبکہ سورہ یونس میں ہے کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ آج ہم تجھے تیرے بدن کے ساتھ نجات دیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ تو ان دونوں میں سے کون سی بات درست ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اول، کتاب اللہ کے بارے میں زبان درازی اور اس کی آیات میں تناقض اور تعارض تلاش کرنے کی یہ کوئی پہلی کوشش نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اس جیسے حملے کیے جا چکے ہیں اور ہر ایک ناکام و نامراد ہی واپس لوٹا ہے۔ ہمارے پاس ہمارے رب کی طرف سے نازل شدہ کتاب قرآن مجید میں اگر یہود و نصارہ کی کتابوں میں پائی جانے والی تحریف، تعارض اور تناقض کا تھوڑا سا بھی حصہ ہوتا تو ہم اس پر ایمان نہ لاتے بلکہ سب سے پہلے انکار کرتے۔ لیکن ایسے کیسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود اپنی اس کتاب کی قیامت تک حفاظت کا ذمہ لیا ہے تاکہ یہ کتاب اپنے اندر موجود حق اور سچائی کے ساتھ لوگوں کے خلاف حجت بن سکے۔ اگر یہ عیسائی شخص اپنی سب سے پہلے بیان کردہ آیت جو کہ قرآن پاک میں عدم تناقض پر دلالت کرتی ہے اس پر صحیح طریقے سے غور و فکر کر لیتا تو کبھی بھی قرآن پاک پر تنقید کرنے کے لیے ان شبہات کو جمع کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کرتا۔ اولین عربوں سے لے کر معاصر عربوں تک ان میں علماء، دانشور، ادیب اور بلیغ لوگ گزرے ہیں، سب کے سب قرآن پاک پڑھتے تھے، لیکن ان کے ہاں یہ آیات تعارض کا باعث نہ بنتی تھی۔ ہاں ایسا ہو جاتا تھا کہ انہیں کچھ آیات کے بارے میں اشکال ہو، لیکن جیسے ہی وہ غور و فکر کرتے، راسخ اہل علم اور مفسرین سے رجوع کرتے تو جلد ہی اشکال دور ہو جاتا تھا۔ چنانچہ اس عیسائی کی طرف سے بیان کردہ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن کریم پر غور و فکر نہیں کرتے؟ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ سورۃ النساء آیت نمبر۔ اس لیے اگر یہ عیسائی شخص قرآن پاک پر حقیقی معنی میں غور و فکر کرتا تو اسے تھوڑا یا زیادہ بالکل بھی اختلاف نظر نہ آتا۔ اگر تھوڑی سی زحمت کرتے ہوئے راسخ العلم علماء کرام کی گفتگو کا مطالعہ کرتا تو اسے قرآن مجید میں تناقض نظر نہ آتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت تدبر کے بغیر کرتا ہے، خصوصاً ایسا شخص جو پہلے سے ہی کسی خاص منفی رجحان کی طرف مائل ہے، تو یہ فطری چیز ہے کہ اسے قرآن پاک کی آیات میں تناقض اور تعارض نظر آئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تناقض اور تعارض اس کے فہم اور ذہن میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محکم آیات میں کوئی تناقض نہیں ہے۔ حالانکہ دوسری جانب مخلوق میں سے کوئی کتاب لکھے تو آغاز میں ہی معذرت پیش کر دیتا ہے کہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو مؤلف کا عذر قبول کریں اور اس کی پردہ پوشی کرتے ہوئے صرف مؤلف کو ہی اس کے بارے میں اطلاع کریں۔ چنانچہ اسی لیے معیاری لکھاری اپنی کتاب کو متعدد بار طبع کرواتے ہیں اور اس پر لکھتے ہیں غلطیوں سے پاک، لیکن کتاب اللہ کو کھولتے ہی پہلے صفحہ پر نظر پڑتی ہے تو اس میں پڑھنے کو ملتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 اور 2۔ قرآن پاک کے اس انداز آغاز سے ہی متاثر ہو کر بہت سے عیسائی مسلمان ہو گئے۔ اس کتاب کے مندرجات کسی بشر کی طرف سے نہیں ہیں اور کسی بھی انسان کے لیے اپنی تالیف کے آغاز میں اس طرح کے الفاظ کہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے قرآنی آیات کی تلاوت کی تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ واقعی رب العالمین کا کلام ہے۔ اس لیے اگر اس عیسائی شخص کے ہاں کسی چیز کی کمی ہے تو تدبر کی کمی ہے۔ پھر اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آغاز میں ہی اس پر غور و فکر کی ترغیب بلا مقصد نہیں بلکہ واضح حکمت کی بنا پر ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تدبر قرآن کی ترغیب دلائی
کیونکہ قرآن پاک پر تدبر کرنے والے کو یقینی، ضروری اور لازمی طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب حق اور سچ ہے، بلکہ سب سے زیادہ حق اور سب سے زیادہ سچ ہے۔ پھر جو شخصیت اسے لے کر آئی وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ سچی، نیک، علم و عمل اور معرفت کے اعتبار سے کامل ترین ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 82۔ اسی طرح فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ سورہ محمد آیت نمبر 24۔ چنانچہ اگر دلوں سے تالے اتر جائیں اور براہ راست قرآنی حقائق سے نور حاصل کریں تو یہ دل ایمانی روشنی سے منور ہو جائیں گے، اور انہیں اس کتاب کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا بالکل اسی طرح یقین ہو جائے گا جیسے انسان خوشی، غمی، محبت اور خوف جیسے وجدانی امور پر اسے یقین ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقیقی طور پر یہ کلام فرمایا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام رساں فرشتے جبریل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مدارج السالکین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 471 تا 472۔ قرآن پاک پر غور و فکر کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن پاک تعارض اور تناقض سے بالکل خالی ہے، اور اگر کہیں ظاہری طور پر اختلاف نظر آئے تو وہ اختلاف تلاؤم یعنی ایسا اختلاف ہے جو الگ الگ ہونے کے باوجود بھی مختلف نہ ہو۔ یہ اختلاف حالت، زمانہ اور شخص کے بدلنے سے رونما ہوتا ہے۔ اسے بالکل آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے، بلکہ اسے حل کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب حکیم کی ایک نئی جہت اعجاز سمجھ میں آتی ہے۔ ابو بکر جساس رحمہ اللہ کہتے ہیں، اختلاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اختلاف تناقض، اس میں ایک چیز دوسری چیز کے بالکل الٹ اور منافی ہوتی ہے۔ اختلاف تفاوت، اس میں ایک چیز زیادہ بلیغ ہوتی ہے اور دوسری چیز غیر معیاری ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک میں یہ دونوں قسم کے اختلافات نہیں ہیں، اور یہ قرآن پاک کے اعجاز کا ایک مظہر ہے، کیونکہ کوئی بھی کتنا ہی فصیح و بلیغ ہی کیوں نہ ہو، جب اس کا کلام طویل ہوتا جائے گا جیسے کہ قرآن پاک کی طویل صورتیں ہیں تو اس میں اختلاف تفاوت تو کم از کم ضرور پیدا ہو۔ اختلاف تلاؤم یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود بھی سب معانی میں خوبصورتی پائی جائے، مثلا قراءات کی توجیہ میں اختلاف، آیات کی تقدیری عبارات میں اختلاف، ناسخ اور منسوخ میں احکام کا اختلاف وغیرہ۔ تو آیت کریمہ میں قرآن پاک کو دلیل بنانے کی ترغیب ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اس حق کے لیے دلائل مختلف انداز میں موجود ہیں جس پر عمل کرنا لازم ہے۔ اختلاف تلاؤم کی واضح ترین مثال یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس وقت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا ہے تو کسی جگہ کہا ہے کہ اللہ نے آدم کو پانی سے پیدا کیا، اور کسی جگہ کہا ہے کہ مٹی سے پیدا کیا، کسی جگہ گوندی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور کسی جگہ کہا ہے کہ انہیں بجنے والی کھنگر مٹی سے پیدا کیا۔ تو کیا یہ تناقض اور تعارض ہے؟ اگر اس معترض عیسائی کو اس کا بھی پتہ چل جائے تو اسے بھی اعتراضات میں شامل کر لے۔ یہ تعارض نہیں بلکہ تخلیق آدم کے متعدد مراحل ہیں، اور ہم اس بارے میں تفصیلی گفتگو سوال نمبر 4811 کے جواب میں بیان کر چکے ہیں۔ اور اگر یہ تناقض ہوتا تو اس پر لغت اور بلاغت کے کافر ماہرین اسی وقت اعتراض کر دیتے جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، لیکن انہیں اپنی عزت کا خیال تھا، اس لیے انہوں نے قرآن پاک کی بلاغت اور نظم کے حوالے سے کوئی اعتراض کیا ہی نہیں، بلکہ قرآن پاک کی آیات سن کر بہت سے کافر مسلمان ہو گئے تھے، اور مسلمان کیوں نہ ہو، یہ قرآن پاک تو ہے ہی ہدایت۔ عیسائی شخص نے جس چیز کو تناقض یا تعارض کہا ہے کہ ایک بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے پانی میں ڈوب کر مرنے کا ذکر کیا تو پھر دوسری جگہ فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بس آج ہم تجھے تیرے بدن کے ساتھ نجات دیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کی نشانی بن جائے، یقیناً بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہوتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 92۔ یہاں تعارض سمجھنا بہت تعجب خیز ہے، کیونکہ فرعون کے غرق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ فرعون اسی غرق ہونے کے نتیجے میں ہلاک اور واضح طور پر تباہ ہوا ہے۔ تو یہاں اس عیسائی سے سوال ہے کہ کیا پانی میں غرق ہو کر مرنے والے ہر جاندار کو شارک مچھلیاں کھا جاتی اور وہ سمندر کی گہرائیوں میں گم ہو جاتا ہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی جاندار پانی میں ڈوب جائے اور پھر اس کا جسم پانی پر تیرنے لگے اور پانی میں تحلیل نہ ہو؟ یہاں یقینی جواب دوسرا جواب ہے، اور یہی چیز مشاہدے میں بھی آتی ہے کہ
کہ سمندر میں گر کر تباہ ہونے والے ہوائی جہاز اور بحری کشتیوں وغیرہ میں سوار لوگوں کی نعشیں پانی پر تیرنے لگتی ہیں، تو ہم اس عیسائی سے کہتے ہیں کہ فرعون کے ساتھ بھی در حقیقت یہی کچھ ہوا کہ فرعون سمندر میں غرق ہو کر مرا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی مردہ نعش کو پانی پر تیرا دیا تاکہ بنی اسرائیل کو فرعون کے مرنے کی تصدیق ہو جائے۔ فرعون کی نعش تیرانے میں بھی بڑی حکمت تھی کہ یہ فرعون اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہا کرتا تھا، تو یہاں مناسب تھا کہ خود ساختہ رب کی نعش لوگوں کے سامنے آئے اور اس کے دعوی ربوبیت کا پول کھل جائے اور کمزور دلوں سے اس کا خوف نکل جائے کہ وہ دوبارہ کسی اور روپ میں نہیں آ سکتا، اور اس طرح کی باتیں کرنے والے کمزور دل لوگ ہر جگہ بآسانی پائے جاتے ہیں۔ آیت میں مذکور لفظ ننجی کا معنی بلند کرنا اور تیرنا ہے، تو یہ لفظ النجو سے ماخوذ ہے۔ اگر اس لفظ سے مراد نجات ہے تو اس میں موت سے نجات کسی صورت میں شامل نہیں ہوگی، بلکہ یہاں بدن کی نجات مراد ہے کہ بدن کو سمندر کی تہوں یا کسی درندے کی خوراک بننے سے نجات ملی۔ اور اگر یہ عیسائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان ننجی کا بیبادانی کا پر تھوڑا سا غور کر لیتا کہ یہ جملہ موت سے نجات کے بارے میں استعمال نہیں ہوا بلکہ بدن کو ضائع ہونے سے تحفظ دینے کے بارے میں استعمال ہوا ہے، چنانچہ اگر فرعون کی موت سے نجات یہاں مراد ہوتی تو اس کے بعد بیبادانی کا تذکرہ بالکل فضول ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام کسی بھی قسم کے فضول لفظ سے بالکل پاک ہے۔ اللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 170649۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔